الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ، اسی کو دین اسلام کہا جاتا ہے۔ اس میں حقوق دو طرح کے ہیں۔ کچھ حقوق اللہ رب العزت کے ہیں جن کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، کچھ حقوق بندوں کے ہیں جن کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص، کوئی ذات ان دونوں کی رعایت اپنی زندگی میں کرتی ہے، اس کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے، تو وہی مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کو ماڈل بنایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر مدنی آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ، ایک ماڈل ہے۔ مدنی آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، چاہے مسجد کی زندگی آپ دیکھ لیں، چاہے گھر کی اور معاشرت والی زندگی آپ دیکھ لیں، دونوں صورتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طریقے سے دونوں کے حقوق کی ادائیگی انجام دی، مکمل طریقے سے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ اور ماڈل بنایا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ قرآن کریم میں جہاں تک میں نے پڑھا ہے، صرف دو ہی آدمی کے بارے میں، دو ہی پیغمبر کے بارے میں اللہ رب العزت نے امت کو زندگی گزارنے کے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا ہے۔ ایک مدنی آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، جو اس آیت میں کہا گیا ہے کہ ان کے طریقے کے مطابق تم زندگی گزارو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سیم ایسی ہی آیت 28ویں پارے میں بھی، سورہ ممتحنہ میں بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی اللہ رب العزت نے اتاری ہے کہ ان کی زندگی میں بھی تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ یہ وہ حضرات ہیں کہ جن کی زندگی کامل اور مکمل ہے، چاہے حقوق اللہ کی قبیل سے ہو، چاہے حقوق العباد کی قبیل سے ہو۔ ہم اپنے اس دور میں جب لوگوں کا موازنہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ادھر بھی مریض ادھر بھی مریض،
دونوں مریض ملتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ملتے ہیں کہ جو حقوق اللہ کا بڑا خیال کرتے ہیں، 5 وقتہ نماز کے بڑے پابند ہیں، حتیٰ کہ اشراق، اوابین، تہجد کے بھی بڑے پابند ہیں، نماز کے علاوہ روزے، زکوٰۃ، حج وغیرہ کے بھی بڑے پابند ہیں، حقوق اللہ میں بڑی پابندی دکھاتے اور عبادت کو اپنے حرز جان بنا کے رکھا انہوں نے۔ لیکن وہیں دوسری طرف ان کی زندگی کے بارے میں جب غور و فکر کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ حقوق العباد کے معاملے میں ان کے یہاں بڑی نرمی ہے، والدین کے حقوق صحیح سے ادا نہیں کرتے، بیوی بچوں کے حقوق میں بڑی لاپرواہی ہے، رشتہ داروں کے اور پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں مت پوچھیے، لوگ ان سے نالاں اور شکوہ رہتے ہیں اس بنا پر کہ ان کے حقوق لوگوں سے، ان کے تعلقات لوگوں سے اچھے نہیں۔ کچھ ایسے ملتے ہیں، اور دوسری طرف کچھ ایسے لوگ ملیں گے کہ جو لوگوں کے حقوق کی انجمنیں اپنے سر پر اٹھائے ہوئے ہوں گے، طرح طرح سے وہ معاشرے کے اندر اچھے الفاظ کے ذریعے، اچھی باتوں کے ذریعے لوگوں کو اس بات پر ابھار رہے ہوں گے کہ حقوق العباد کیسے مکمل طریقے سے ادا کیا جائے، ہر کوئی اپنا ہو یا پرایا ہو ہم سے خوش رہے۔ لیکن دوسری طرف حقوق اللہ کے معاملے میں زیرو، نہ ان کو نماز کی فکر ہے، نہ ان کو زکوٰۃ کی فکر ہے، نہ ان کو روزے کی فکر ہے، یعنی ادھر بھی کمی ادھر بھی کمی، کہیں افراط ہے، کہیں تفریط ہے، کہیں حقوق اللہ میں تو مشغولی دکھائی دیتی ہے، حقوق العباد کی طرف سے بالکل غفلت ہے، اور کہیں حقوق العباد میں تو چستی اور پھرتی نظر آتی ہے، لیکن حقوق اللہ بالکل پس پشت ڈال دیا ہے۔ حالانکہ معاملہ ایسا نہیں، ہمارے لیے اللہ کے رسول کی جو زندگی دی گئی ہے، اس کو نمونہ جو بنایا گیا ہے، وہ ہمارے سبق کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے کہ ہم اللہ کے رسول کی مسجد والی زندگی سے بھی حقوق اللہ پر کتنا عمل کیا، کیسے عمل کیا، اس طریقے کو بھی اپنائیں، اور حقوق العباد کو کیسے ادا کیا، کس کا ذمہ ہے ہمارے، وہ بھی ادا کریں۔ جس طرح حقوق اللہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، ایسے ہی حقوق العباد بھی ہمارے ذمے کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، لازم ہیں، کچھ سنتیں ہیں۔ لہذا کسی ایک کا بھی منکر، کسی ایک کا بھی چھوڑنے والا وہ گنہگار ہوگا ہی، چاہے حقوق اللہ کا چھوڑنے والا ہو، چاہے حقوق العباد کو چھوڑنے والا۔ لہذا دونوں چیزوں پر توجہ دینی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا کہ پہلوان جانتے ہو کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم تو پہلوان اس کو سمجھتے ہیں جو بہت توانا، تندرست، ہٹا کٹا ہو اور کوئی اس سے بازی نہ لے جا سکتا ہو، وہ پہلوان ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، پہلوان وہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس کے شان میں گستاخی کرے، اس کو غصہ آ جائے اور وہ اس سے اپنا بدلہ لینے پر مکمل قادر بھی ہو، لیکن معاف کرنا ہماری سنت ہے، وہ اس سنت کو شریعت سمجھتے ہوئے اپنا حق نہ لے اور اس کو معاف کر دے، غصے کے گھونٹ کو پی جائے، ایسا آدمی پہلوان کہا جاتا ہے۔ ایک اور موقع پر اللہ کے رسول نے ایک صحابیہ کا بچہ انتقال کر گیا تھا، ان کو بڑا غم تھا۔ اللہ کے رسول نے ان کی دلجوئی میں صحابہ کرام سے اس مجلس میں پوچھا کہ جانتے ہو بانجھ عورت کون ہوتی ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم تو بانجھ اس کو سمجھتے ہیں کہ جس کی کوئی اولاد نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ تو ہے ہی،
بانجھ اصل وہ عورت ہوتی ہے کہ لڑکپن میں جس کی کوئی اولاد انتقال نہ کری ہو، وہ عورت بانجھ ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جو بچہ لڑکپن میں بچپن میں انتقال کر جاتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے دربار میں اپنے والدین کے لیے وہ سفارشی ہوگا اور جنت میں داخلہ کرائے گا۔ تو اصل بانجھ وہ عورت ہوتی۔ اللہ کے رسول نے ایسے ایک مرتبہ ایک منزلے پہ پوچھا، ایک موقع پر صحابہ سے کہ جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم تو مفلس اس کو سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو، نہ کھانے کا در، نہ پینے کا در، نہ رہنے کا در، کچھ نہیں ہے۔ مفلس اور غریب ہم تو اس کو سمجھتے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، حقیقی مفلس اور حقیقی غریب وہ آدمی ہے جو کل قیامت کے دن بہت سارا اعمال کا، نیکیوں کا ذخیرہ لے کر کے آئے، لیکن ساتھ ہی اس نے دوسرے لوگوں پر ظلم بھی کیا ہے، اتیاچار بھی کیا ہو، کسی کو گالی دی ہو، کسی کی غیبت کی ہو، کسی کو مارا ہو، کسی کی جان لی ہو، کسی کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کیا ہو، کسی کا کچھ ہڑپ لیا ہو، وغیرہ ذالک حقوق العباد کے اندر اس نے جو کمی کی ہوگی، اللہ رب العزت کے یہاں چونکہ انصاف ہے، اللہ رب العزت کیا کریں گے بھائی کہ چل اس کی نیکیاں جتنی ہیں دوسروں کی برائیوں کے بقدر اٹھا کر کے دے دی جائیں گی۔ کس کو گالی دیا تھا بھائی؟ سامنے آئے فلاں فلاں صاحب سامنے آئے، کتنی گالی دیا تھا اتنے کے بقدر نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ کس کی غیبت کیا تھا بھائی؟ یہ سامنے آئے، اٹھا کر کے نیکیاں ان کے حوالے۔ کس کا مال ہڑپ لیا تھا اس کا کتنا بنتا ہے، اتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال سے اس کے نامہ اعمال میں دے دی جائیں گی۔ حتیٰ کہ آیا تھا پہاڑ لے کر کے نیکیوں کا، اور ایسا مرحلہ آیا کہ ساری نیکیاں اس کی ختم ہو گئی، لیکن حساب تو بہرحال پورا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کہیں گے کہ اگر اس کے پاس ابھی نیکیاں نہیں ہیں، لیکن ابھی اس کے ذمے دوسروں کے اس طرح حقوق کی حق تلفی ہے، تو ایک کام کرو، ابھی اور کون بچا ہے ذرا وہ سامنے آئے، تمہارے حق کی کتنی حق تلفی کیا ہے اس نے، ایک کام کرو تمہارے نامہ اعمال میں اکاؤنٹ میں کتنی برائیاں ہیں، کتنی بد اعمالیاں ہیں، اتنا اٹھا کر کے اس کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں گی۔ آیا تو تھا بہت سارا ذخیرہ لے کر کے نیکیوں کا، لگتا تھا جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں پائے گا، لیکن جب وہاں دیوان سے ہٹا تو اس حال میں ہٹا کہ اپنی نیکیاں تو گئی ہی، دوسروں کی برائیاں بھی اپنے نامہ اعمال میں آ گئی۔ سب سے بڑا مفلس اور غریب وہ آدمی ہوگا، اللہ کے رسول نے یہ سمجھایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن میدان محشر میں 3 طرح کی عدالت ہوگی۔ نامہ اعمال جو ہمارا لیا جائے گا حساب، تو 3 جگہ حساب دینا پڑے گا۔ ہوتا ہے کاغذات کوئی بنوانے جاؤ آپ کچہری میں، تحصیل میں، کہ بھائی ایس ڈی ایم صاحب کے پاس جاؤ، یہ سائن ان سے کروانا پڑے گا، وہاں سے پھر پیپر لے کر کے آنا، تو اس پہ فلاں وکیل کی مہر لگے گی، تب جا کر کے یہ کام ہوگا، پھر وہاں جا کر کے آپ کو یہ کام کرنا، مختلف چکر کاٹنا پڑتا ہے۔ عدالت محشر کی بھی ایسے ہی ہوگی۔ سب سے پہلی عدالت وہاں ایمان اور کفر کی ہوگی۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ سب سے پہلی عدالت وہاں پر ایمان اور کفر کی ہوگی۔ اول مرحلہ میں وہاں جو جانچا جائے گا، یہ دیکھا جائے گا کہ ذرا دیکھو یہ ایمان والا ہے یا کفر والا ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہوگا، جو اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہوگا، حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ رب العزت اس کے اوپر جنت حرام کر دیں گے۔
ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مومن ہے تو ٹھیک ہے آگے چلو، ایمان نہیں ہے، کفر بھرا ہوا ہے، شرک بھرا ہوا ہے تمہارے دل میں، سیدھے سے پارسل ہو جائے گا جہنم میں۔ پہلی عدالت ایمان اور کفر کی جانچ پڑتال ہوگی۔ دوسری عدالت حقوق العباد کی جانچ اور پڑتال ہوگی۔ اللہ رب العزت پہلی عدالت کا بھی معاملہ بالکل برابر اور انصاف کے ساتھ کریں گے۔ ایمان ہے تبھی معاملہ فائل آگے بڑھے گی، نہیں ایمان ہے تو گیٹ آؤٹ، جاؤ جہنم۔ دوسرا معاملہ، دوسری عدالت حقوق العباد کی ہوگی۔ اس دوسرے مرحلے میں بھی اللہ رب العزت مکمل انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائیں گے، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے ایک دوسری جگہ، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اتنا انصاف ہوگا قیامت میں، اتنا انصاف ہوگا کہ دنیا میں اگر سینگ والی بکری نے کسی بے سینگ بکری کو ماری ہوگی، تھوڑا بھی اس طرح ظلم کیا ہوگا، تو کل قیامت کے دن ان دونوں کو زندہ کیا جائے گا، بے سینگ والی کو سینگ دی جائے گی اور سینگ والی سے سینگ ختم کیا جائے گا، اور وہاں پر قصاص اور بدلہ دلوایا جائے، جبکہ سب جانتے ہیں کہ وہاں حساب و کتاب صرف انسانوں اور جناتوں کا ہوگا، جانوروں کا نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ رب العزت کے یہاں انصاف کی اتنی قدر ہے، حقوق کی اتنی قدر ہے، حقوق العباد کی اتنی قدر ہے کہ ان دونوں کو بھی زندہ کیا جائے گا، اور زندہ کرنے کے بعد ایک دوسرے کے حقوق دلایا جائے گا۔ تو دوسری عدالت حقوق العباد کی ہوگی، جس میں دنیا کے اندر اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہو، چاہے جیسا وہ ظلم ہو، چاہے اس کا مال ہڑپ لیا ہو، اس کی زمین ہڑپ لی ہو، اس کو گالی دیا ہو، اس کی غیبت کری ہو، چاہے بہن کا وراثت اس کا مال کھا گیا ہو، چاہے کسی کی شان میں گستاخی کی ہو، مزدور رہتے ہوئے صحیح سے مزدوری نہ کی ہو، اجرت پوری لی ہو، یا مالدار رہتے ہوئے اس نے مزدور کی مزدوری کاٹ لی ہو، وغیرہ ذالک، اس طرح دنیا میں جتنی بھی حق تلفی ہو سکتی ہے، اگر کسی نے کسی کے بھی حقوق وہاں ضائع کیے ہیں تو اس عدالت کے اندر اللہ رب العزت انصاف کے ساتھ معاملہ کرے گا، اور ایک دوسرے کے حقوق مکمل طریقے سے پائی پائی اور رتی رتی کا حساب دلوایا جائے گا۔ آپ اس طرح سمجھ لیں، یہ حقوق العباد کا معاملہ ہوگا۔ اور تیسرا مرحلہ، تیسری عدالت حقوق اللہ کی ہوگی۔ حقوق اللہ میں اب وہاں جا کر کے انسان کو دکھایا جائے گا کہ دنیا میں رہتے ہوئے تجھ نے کس نے نمازیں چھوڑی تھیں، کتنی پڑھی تھیں، کتنے زکوٰۃ دیے تھے مکمل طریقے سے، کتنا ہڑپ کر گیا تھا، کتنے روزے تو نے رکھے تھے، کتنوں کی قضا کر گیا تھا، حج واجب تھا، فرض تھا، ادا کیا تھا کہ نہیں۔ یہ جو حقوق العباد کا معاملہ ہے، اس تیسری عدالت میں حقوق العباد کا معاملہ پیش ہوگا۔ وہاں اللہ رب العزت کو اختیار ہے کہ چاہیں تو معاف کر دیں اور چاہیں تو اس کا حساب لے لیں۔ یہ اللہ کے اوپر، اللہ کی رحمت کے اوپر ہے اللہ کے معاملے۔ حقوق العباد یہاں پر جو معاملہ ہے دوسری عدالت، وہی اصل معاملہ ہے اس دنیا کے اندر۔ اللہ رب العزت نے ہمیں وقت دیا ہے، موقع دیا ہے، مرحلہ دیا ہے، اگر ہم سے کہیں بھی کوتاہی بھی ایسا ہوئی ہے تو ہم اس پر محاسبہ کریں، اپنا غور فکر کریں، سوچیں۔ آج دنیا کے اندر نظر دوڑا کر کے جب ہم دیکھتے ہیں، حقوق کے مطالبے کی ہر کوئی کوشش کرتا ہے۔ اب دیکھیے روڈ پر نکل کر کے مظاہرہ ہوتا، بھئی ہمیں ہمارا حق ملنا چاہیے۔ انجمنیں قائم کی جاتی ہیں، انجمن پوری، تنظیم پوری اپنا حق کا مطالبہ کرتی ہے، لوگ اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن جہاں حقوق دینے کی باری آتی ہے تو شاید ہی آج تک آپ نے کوئی سنا ہوگا کہ کوئی انجمن ایسی دنیا میں قائم ہوئی ہو کہ جو لوگوں کے حقوق دیتی پھر رہی ہو۔ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں کا دکا اللہ کے مخلص بندے ہر دور میں رہے ہیں، اس بار بھی ہیں، ہر سال رہیں گے، ہر دور میں رہیں گے، لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں اس زمانے کے لحاظ سے غالباً۔
ورنہ ہر کوئی اپنے حقوق لینے کی بات کرتا ہے اور دینے کی باری جب آتی ہے تو خاموش ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے یہاں حقوق العباد کا معاملہ بڑا سنگین ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ نے اگر ہمیں یہ وقت دیا ہے، یہ مرحلہ دیا ہے، یہ طاقت دی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے حقوق اگر ہم سے کبھی جانے انجانے میں اس طرح چھوٹ گئے ہوں یا چھوٹ رہے ہوں تو ہم ان کے حقوق کی بھرپائی کی مکمل طریقے سے کوشش کریں۔ حقوق اللہ کا معاملہ توبہ اور تلافی سے تو معاف ہو سکتا ہے، حقوق العباد کا معاملہ توبہ کے بعد بھی معاف نہیں ہوتا جب تک کہ اس حق کی ادائیگی جا کر کے آپ کر نہ دیں۔ کسی نے کسی کا سامان چرایا، کہہ لیجئے کہ زمین ہڑپ کر لی، پیسہ ہڑپ کر لیا، چلا گیا حج کر کے آ گیا۔ صرف حج کر لینے سے، عمرہ کر لینے سے کیا اس کے حقوق معاف ہو جائیں گے؟ مسئلہ اور شریعت بتاتی ہے کبھی معاف نہیں ہوں گے۔ ہاں، معاف کب ہوں گے؟ واپس آنے کے بعد وہ جو زمین ہم نے ہڑپی ہے، جو حق ہم نے اس کا مال ہڑپا ہے، اس مال کو لے جا کر کے ہم دیں۔ اب وہ حق اس کے حقوق کے حوالے ہو گیا، صاحب حق کے حوالے ہو گیا۔ اب اللہ رب العزت یہ کہیں گے کہ چلو ٹھیک ہے، تم نے ادا کر دیا، ہم اس گناہ کو معاف کر دیتے۔ معافی کا ذریعہ یہ صرف توبہ کر لینے سے کسی کے حقوق معاف ہو جائیں، اس حال میں کہ صاحب حق کو اس کا حق نہ دلایا جائے یا صاحب حق سے معافی نہ مانگی جائے، کسی بھی صورت میں صرف توبہ سے گناہ معاف نہیں ہوتے، لوگوں کے حقوق معاف نہیں ہوتے۔ یہ اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے، یہ شریعت کا فیصلہ ہے، اور اسی چیز میں آج ہمارا معاشرہ کہہ دیجئے کہ گلے تک، ناک تک ڈوبا ہوا ہے۔ آج دیکھیے ایک دوسرے سے حقوق لینے کی بات تو ہوتی ہے، گھر گھر میں جھگڑے صرف اس لیے ہیں کہ اس نے زیادہ لے لیا، مجھے کم دیا، اس نے اچھا لے لیا، مجھ کو خراب دیا۔ شوہر اور بیوی کے جھگڑے تو آسمان تک کہہ لیجئے پہنچے ہوئے ہیں۔ بیوی کی لاکھ فرمائش ہے کہ ہمارے حقوق کو شوہر میاں ادا نہیں کرتے، اور شوہر کی زبان کبھی اس بات سے تھکتی نہیں کہ بیوی ہمارے مرضی کے مطابق چلتی نہیں، وغیرہ ذالک۔ ایک عام چیز میں بتا رہا ہوں، اس طرح ہمارا معاشرہ حقوق العباد جو کہ بہت سنگین جرم تھا، جس کی معافی یہاں سے لے کر قیامت تک نہیں، اس معاملے کے اندر اتنی لاپرواہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت معمولی جرم ہے اور اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی، جبکہ بہت سنگین جرم ہے حقوق العباد کا معاملہ۔ اگر اس دنیا میں ہم نے صاحب حقوق کے حق کو نہ دیا یا اس سے ہم نے معافی نہیں مانگی تو کل قیامت میں ہمیں اپنی نیکیوں سے اس کا حساب چکانا پڑے گا، اور جب تک صاحب حقوق کو حق ادا نہیں کر دیا جائے گا ہمارا معاملہ ویسے پینڈنگ میں ہی موجود رہے گا، اللہ کی نظر رحمت کبھی ہماری طرف نہیں اٹھے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت کا اہل سنت سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا